مومن خان مومن کی رنگ تغزل اور ان کی ندرت فکر، جودت طبع، بلندی خیال، مضمون آفرینی، بے ساختگی، سادگی، معاملہ بندی، مضمون اور اسلوب کی انفرادیت پر ایک زمانہ فریفتہ رہا ہے۔ کسی نقاد نے ان کی پیچیدہ بیانی اور نزاکت خیال کو سراہا ہے اور کسی نے ان کی غزل کے نشاطیہ و تربیہ رنگ کی تحسین کی ہے۔ مومن کا اپنے عہد میں دو بڑے شاعروں غالب اور ذوق کے سامنے اپنی شاعری کا دیا جلانا بازیچہ احتفال نہیں تھا، اگرچہ غالب کو ان کے عہد کے لوگ مقام نہیں دے رہے تھے جن کے وہ حقدار تھے۔ غالب کے کلام کی عظمتوں اور رفتوں کے اعتراف میں حسد اور خط سے کام لے رہے تھے، لیکن غالب خود اور اہل بصیرت یہ پیشگوئیاں کر رہے تھے کہ آنے والے زمانوں میں غالب ہی سب پر غالب رہیں گے۔ اس لیے مومن نے اپنے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو غالب سے مختلف تھا۔ مومن نے اپنے لیے عشق مجازی کا راستہ چن لیا اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے چلتے رہے۔ آئیے مومن کے کلام کے فنی محاسن کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مومن کے کلام میں وہ کون سی امتیازی اوصاف ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے عہد کے ایک منفرد اور ممتاز شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم تصور عشق کی بات کرتے ہیں تصور حسن کے ساتھ۔ مومن کا تعلق مرفوع الحال خاندان سے تھا۔ اس دور میں حسن پرستی اور لذت پرستی جیسی عادات امیروں اور رئیسوں کے مزاج کا حصہ تھی۔ مومن بھی چاہ اور ثروت کے مالک تھے، اس لیے رئیسوں جیسی ان خصوصیات سے خود کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے تھے۔ بہرحال مومن کو حسن پرستی اور لذت پرستی میں ایک نفاست، لطافت اور رکھ رکھاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی مومن کے حسن تصور کے بارے میں کچھ یوں رقم طراز ہیں: جو چیز سب سے پہلے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ مومن کا حد سے بڑھا ہوا لطیف احساس جمال ہے۔ اس احساس جمال نے حسن کے ان گنت روپ مومن کی غزلوں میں بے نقاب کیے ہیں۔ محور اور بنیاد تو ان سب کی ایک ہی ہے، یعنی انسانی حسن، لیکن اس انسانی حسن میں نہ جانے کیا کچھ مومن نے دیکھا اور دکھایا ہے۔ اپنے شدید احساس اور بلند تخیل کے سہارے وہ اس سلسلے میں ایسے مقامات پر بھی پہنچے ہیں جہاں ہر شخص کا پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے حسن اور اس کی تمام جلوہ سامانیاں مومن کی غزلوں میں ایک ایسی رنگینی پیدا کرتی ہیں کہ جس میں ہر صحیح ذوق یعنی ذوق جمال رکھنے والے کا کھو جانا یقینی ہے۔ مومن حسن و جمال کو محبوب کے سراپے، اس کے رنگ، اس کی شوخی رفتار، اس کے پیرہن، اس کی آواز اور اس کی سرمگی آنکھوں میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک مشتاق مصور کی طرح اس کی ایسی تصویر بناتے ہیں کہ تصویر اپنی زبان سے خود بول اٹھتی ہے۔ چلنا تو دیکھنا کہ قیامت نے بھی قدم، چلنا تو دیکھنا کہ قیامت نے بھی قدم، طرز خرام و شوخی رفتار کے لیے۔ ان کا دوسرا شعر ملاحظہ کیجیے: آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو، ہے بول ہوس پر بھی ستم ناز تو دیکھو۔ ڈاکٹر سعد اللہ کلیم مومن کے تصور حسن کے بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کرتے ہیں کہ جب شاعری تصور مجاز تک محدود ہو جائے اور مجاز میں نسائی روپ شاعر کے ذہن پر غالب ہو تو چھوٹے کپڑوں کی شاعری کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ لیکن مومن کی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے تصور حسن کو مجاز تک محدود رکھنے کے باوجود اخلاقی سطح سے اپنے شعر کو گرنے نہیں دیا۔ جہاں پر مومن کی غزل کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کے قصے، پیار بھری باتیں اور محبوب کی بے وفائی اور بے اعتنائی کا تذکرہ عام ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کہ مومن کے تصور عشق کی جانب۔ انہوں نے اپنی غزل کو عشق و عاشقی کے موضوعات تک محدود رکھا۔ انہوں نے اس روایت کو اپنے خون جگر سے سینچا۔ ان کا دھیان نہ تو تصوف کی طرف تھا اور نہ آفاقی موضوعات کو اپنی غزل کا حصہ بنانا ان کے پیش نظر تھا۔ انہیں نہ تو فلسفے کی گتھیاں سلجھانے کا شوق تھا اور وہ کسی بڑے پیغام کے ذریعے معاشرے میں انقلاب لانے کے خواہاں تھے۔ ان کا موضوع انسان تھا، انسان کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی۔ انسان جب عشق و محبت میں سے گزرتا ہے تو اس کی قلبی اور ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ جب وہ اپنے محبوب سے ملتا ہے یا اس سے جدا ہوتا ہے تو وہ لمحات اس پر کیا اثر چھوڑتے ہیں؟ محبوب جب اپنے عاشق سے بے وفائی کرتا ہے تو عاشق کے جذبات و احساسات کیا ہوتے ہیں؟ مومن نے عشق و عاشقی میں اپنی پیش آنے والی انہی حالات و واقعات کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ مومن نے عشق کا راستہ اپنایا
اور پھر عمر بھر اسی راستے کے مسافر رہے۔ ان کا مزاج بھی عاشقانہ نہ تھا۔ دلی کے گلی کوچے ان کے عشق کے گواہ تھے۔ اگر ان کی مثنویوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ان کے 6 کامیاب معشوقوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر نجیب جمال مومن کی غزل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مومن کے غزل کا تجزیہ کیا جائے تو پہلی بات یہ معلوم ہوگی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حسن و عشق کے موضوعات تک محدود رکھا۔ اس سے 2 طرح کے نتائج ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ فکر کا عنصر ان کی غزل سے خود بخود خارج ہو گیا، جبکہ ان کے معاصر شاعر غالب کے یہاں فکری عناصر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ کہ زندگی کے تجربے بھی ان کے یہاں کم ہیں۔ البتہ ان کی شاعری میں فکری عناصر کی بجائے محاکات کا رنگ پیدا ہوا ہے۔ یہی مومن کی انفرادیت ہے اور اس طرز میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ ان کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی واقعہ یا منظر ایسا دکھائی دیتا ہے جس کا تعلق حسن و عشق کے سلسلہ در سلسلہ واقعات سے ہے، اور اس کے بیان میں وہ تغزل کو بہر صورت ملحوظ رکھتے ہیں۔ مومن کی غزلوں اور مثنویوں کے مطالعے سے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مومن ایک ہمہ وقت عاشق تھے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی وہ ہر لمحہ محبت میں مبتلا رہنے پر آمادہ رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں محبت کی حقیقی واردات کا مسلسل اظہار دوسرے کسی بھی غزل گو شاعر سے بڑھ کر ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے: عشق پردہ نشیں پہ مرتے ہیں، عشق پردہ نشیں پہ مرتے ہیں، زندگی پردہ در نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر سعد اللہ کلیم مومن کے تصور عشق کو موضوع بحث بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عمل میں مومن کا رویہ بسلسلہ عشق و محبت کچھ بھی رہا ہو، لیکن کم سے کم نظری طور پر اس کا معیار پست نہیں۔ مجاز تک محدود رہتے ہوئے وہ عمل میں تصوراتی معیار سے مطابقت نہ کرتے ہوئے بھی اس نے ایک حد سے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا۔ بعض اشعار میں عشق کے وسیع تر مفہوم سے شاعر کی آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً توڑنا مومن نا پیمان الست، توڑنا مومن نا پیمان الست، ہیں مسلم عاشقی کے فن میں ہم۔ یہاں پیمان الست کے حوالے سے جس فن عاشقی کا ذکر کیا گیا ہے وہ عام سطح سے مختلف ہے۔ اسی طرح ایک جگہ مومن نے محبوب سے اپنے رشتے کی نوعیت کو تمثیل کے ذریعے واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ربط اس سے ہے مثل شعلہ و شمع، ربط اس سے ہے مثل شعلہ و شمع، مر جاؤں گر ایک دم جدا۔ یہاں پر بھی ربط کی جو نوعیت بیان کی گئی ہے اور جس طرح اس ربط و تعلق ہی کو زندگی قرار دیا ہے، عشق کی سطح